میری بڑی بہن کا نام ناظرہ تھا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ میری پیدائش کے وقت امی جان اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں ایک دن کی عمر میں ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ والد صاحب کے لیے میری پرورش بڑا مسئلہ تھا۔ پھپھو عمر رسیدہ تھیں، والد صاحب کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں، تبھی ابو نے ناظرہ کی دیکھ بھال ان کے سپرد کر دی تھی، لیکن مجھ 2 دن کی نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہ تھی۔ والد نے مجھے خالہ جان کے سپرد کر دیا۔ میں نے خالہ کے گھر پرورش پائی۔ جب 15 برس کی ہوئی تو خالہ جان بیمار پڑ گئیں۔ تب انہوں نے ابو کو بلوا کر کہا کہ سلیمان بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ابو مجھے گھر لے آئے۔ اس وقت بڑی بہن ناظرہ 25 برس کی ہو چکی تھی۔ پھپھو اب بھی ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ زیادہ سوشل نہیں تھی۔ باجی ناظرہ کا رشتہ نہ ہو سکا تھا اور اس بارے میں والد صاحب بہت فکر مند تھے۔ جب میں ابو کے گھر آئی، دل میں بڑے ارمان تھے کہ باجی سے ملوں گی، مجھے دیکھ کر بڑی بہن خوش ہوگی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس نکلا۔ باجی نے مجھے خوش دلی سے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتی کہ ہم بہنیں مدت بعد ملی تھیں، لیکن انہوں نے بدسلوکی شروع کر دی۔ حیران تھی کہ یہ سگی بہن کیسی ہے، شاید کہ میں ان کو کانٹے کی طرح کھنکنے لگی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اب اپنی راج دہانی میں کسی کی شراکت گوارا نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ ابو ہم دونوں سے ایک سا پیار کرتے، تب باجی جل جاتی۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے اور ایک سی چیزیں لاتے۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھوپھی چپ کراتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو اور والد سے شکایت نہ کرو، وہ اور دکھی ہو جائیں گے۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ وہ بلاتی تو میں جواب نہ دیتی، کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہ رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر خوش رہا کرتی تھی۔ ان کی بیٹیاں خیال کرتی، بہن جیسا پیار دیتی، اور سگی بہن کا یہ حال کہ مجھ کو دیکھتے ہی تیور چڑھا لیتی، حقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی یہ وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ ایسے نفرت بھرے ماحول میں جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ خالہ کے گھر کو یاد کر کے روتی، جہاں اپنائیت اور محبت تھی، تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا، اور یہ جو میرے والد کا گھر تھا وہ باجی کا تھا۔ ہر دم یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، جانے تم کہاں سے آ گئی ہو میرا دل جلانے کو۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ سوچتی آج تو ضرور ابو سے شکایت کروں گی، مگر پھپھو ہر بار آڑے آ جاتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ سن سن کر اب تو ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور باجی ناظرہ معمولی صورت کی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہٰذا جو مجھے دیکھتا بے اختیار شکل و صورت کی تعریف کرتا۔ اس پر باجی کا جی جلتا، حسد محسوس کرتی۔ 5 سال ایسے ہی گھٹ گھٹ کر گزار دیے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی تھی، ابھی تک رشتہ نہ ہوا تھا۔ رشتہ دیکھنے جو آتے ان کے بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ ابو کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اب جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک روز خالہ میرے لیے اپنے دیور کے بیٹے سلطان کا رشتہ لے آئیں۔ والد نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو بھائی، میرا
فائزہ پر بہت حق ہے۔ یہ 2 دن کی تھی تب گود لیا تھا اور 15 برس پالا ہے۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے۔ اگر ابھی شادی مقصود نہیں تو ہم انتظار کیے لیتے ہیں۔ پہلے بڑی کا بیاہ کر لو، فائزہ کا بعد میں کر دینا، مگر منگنی ابھی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ والد ان کو ناراض کرتے۔ انہوں نے بات مان لی اور میری منگنی سلطان سے کر دی۔ منگنی کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگی۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ سلطان بھی آتے۔ سلطان کو میں اچھی لگتی تھی، بہانے سے آتے، باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ زاد بہنیں ساتھ ہوتی، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی سلطان سے مانوس ہو گئی۔ ان کا انتظار کرتی، ہفتہ بھر نہ آتے تو شکوہ کرتی، اور خالہ زاد بہن ربیہ کو پیغام دیتی کہ سلطان سے کہو آئیں، ہمارا جی اداس ہے۔ سلطان ہفتے میں 1 بار آنے لگے۔ ہم بات چیت کرتے، یہ بات باجی کو بری لگتی۔ سلطان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، ناگواری کا اظہار کرنے لگتی، جیسے کہ ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا ہو۔ رفتہ رفتہ ناظرہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے سلطان سے بات کرنے نہ دیتی، خاطر تواضع سے روکتی، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتی۔ یہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھی اور مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی تھی۔ ہر وقت کی اس بے عزتی، لعنت، ملامت کو میں کب تک سہتی؟ سلطان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دے یا رشتہ ہی نہ توڑ دے۔ پھپھو نے ناظرہ کو بہت سمجھایا کہ یہ چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کیا کرو۔ وہ باز نہیں آتی تھی۔ اصل میں تو ان کو اس بات کا رنج تھا کہ میری منگنی ہو گئی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ میری اور سلطان کی محبت کو بھی وہ اچھی نگاہ سے نہ دیکھتی تھی۔ ہماری محبت کو اس کو بری طرح کھٹکتی تھی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وہ مجھ کو مجبور کرنے لگی کہ تم سلطان کے سامنے نہ جایا کرو۔ اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ بھی میں ہی دیا کروں گی۔ تم کو اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا ہوگا۔ یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے، اس روایت کا پاس نہ کرو گی تو ابا سے کہہ کر تمہارا رشتہ ختم کروا دوں گی۔ میں نے باجی کی یہ روک ٹوک ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنا دیا اور یوں یہ جھگڑا توڑ پکڑ گیا۔ تھک ہار کر میں نے سلطان سے بات چیت چھوڑ دی اور اس کو گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن یہ نہ بتایا کہ اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ سلطان کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کہ میرا خیال تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ فائزہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے اور گھر آنے سے منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا، میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور جینا دوبھر کر دیتی۔ کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی سلطان ہمارے گھر نہ آئیں اور نہ ان کے گھر والے آئیں، ورنہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ باجی کا نام لینے سے خوفزدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی۔ خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئی۔ اسی دوران باجی کے لیے رشتے آئے، مگر وہ پسند مجھے کر لیتے۔ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ ابو نے سوچا کہ سلطان والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیوں نہ فائزہ کو ادھر دے دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ زمان سے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے ابو سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ سلطان کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو منع کیا، گھر آنے سے روکا۔ باجی نے بھی والد صاحب کو
بالا بالا یہی باور کرایا کہ فائزہ سلطان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ ایسی غلط فہمی میں میری شادی زمان خان سے ہو گئی اور میں کسی کو بھی اپنے حالات کی وضاحت نہ دے سکی۔ اس وقت بڑی شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی اور یوں میرے پیار کی نگری نہ لٹتی۔ خالہ تو ناراض تھیں، انہوں نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی، وہ مجھے گستاخ اور مجرم کہتی تھی۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون آ گیا ہو۔ سازش کا شکار ہو کر تو میں ملتان سے لاہور بیاہ کر چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا، لیکن والد صاحب کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگی اور خالو جان نے ناظرہ کو سلطان کے لیے مانگ لیا۔ ابو تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طور پر بڑی کا رشتہ ہو، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ سلطان کو بھی والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے سابقہ منگیتر کی بیوی بن گئی۔ سلطان نے والدین کی خوشی کو سپر ڈالی تھی، حالانکہ ان کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ ناظرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ باجی ابھی بھی اسے یہی یقین دلاتی تھی کہ فائزہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم کو گھر آنے سے منع کیا تھا۔ باجی تو اپنی چال میں کامیاب خوش و خرم ہو گئی، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس بندے سے میری شادی والد صاحب نے امیر کبیر جان کر دی تھی، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ بیوی بچے ساتھ لے گئی تھی۔ زمان خان نے پہلی زوجہ کو طلاق نہ دی تھی، بلکہ وہ روٹ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زمان نے اور شادی کر لی ہے تو وہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 3 بچے اس کے 3 قوی ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے بااثر وثوق بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زمان مجھے طلاق دے دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مانی اور مجھے طلاق دے کر میکے بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے سلطان کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے لی۔ حالانکہ ان دنوں میں امید سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ والد صاحب اکیلے تھے، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں ناظرہ ان کے پاس رہے گی اور سلطان گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں ناظرہ اور سلطان رہتے تھے مجھے وہیں رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے والد کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں جبکہ میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوکن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ سلطان میرا خیال رکھتے تھے، جبکہ سگی بہن میرے بدن سے سانس بھی کھینچ لینا چاہتی تھی۔ ناظرہ کا جب مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے نہایت گھنونا الزام دھر دیا کہ فائزہ کو جب طلاق ہوئی تھی یہ امید سے نہیں تھی بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور سلطان اس کا مجرم ہے۔ جب والد صاحب نے ایسی بات سنی وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے تھے۔ ایسے پے در پہ صدمے سہنے کی تاب ان میں نہ تھی۔ سلطان کو ناظرہ کے اس الزام نے سخت فروختہ کر دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ان کی حاصل کرنے کی خاطر ناظرہ نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ انہیں میری حالت پر دکھ تھا اور پھر انہوں نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا تصور بھی ہم نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور سگی بہن پر ایسا گھنونا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق نہیں۔ اس کو اس بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہیے۔
بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میرے خون کی پیاسی ہو گئی۔ تبھی میں نے خالہ کو فون کر دیا اور وہ مجھے آ کر گھر لے گئیں۔ بچے کو جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی۔ پھر انہوں نے میری شادی سلطان سے کرا دی۔ یوں خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی، اور حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوش نہ تھا۔ یہ سب کچھ میری بہن کی حماقتوں سے ہوا۔ تاہم اب لوگ باجی ناظرہ سے ہی ہمدردیاں جتلاتے ہیں اور مجھے دوشی ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں خود زمان سے طلاق لے کر آئی تھی اور اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو سلطان جانتے ہیں، یا پھر میرا خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے سوچا اور نہ کیا۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے خود بخود ہو گیا، لیکن والد بھی مجھ سے خفا رہے اور بہن بھی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی اور غلطی نہیں کی۔ آج میں سلطان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 4 بچے ہیں اور پہلا بچہ جو زمان خان کی اولاد ہے، اسے بھی سلطان نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا عدنان انہیں اپنا باپ کہتا ہے، اور اسی کی خاطر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے عدنان کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔